اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله صلو علیہ وآلہ، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ اذ بعث لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا صلو علیہ وآلہ، یہ سمجھ کے کہنا، اس لیے کہ رب کریم غفور مقتدر صمد ذات وہ کہہ رہی ہے۔ سورہ آل عمران کا حوالہ عرض کر رہا ہوں، 164ویں آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب یہ صلوات پیش کریں نا، پھر یہ ذہن میں رکھ کے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین۔ میں نے بہت سارے لوگوں سے سنا کہ یہ اپنے آپ کو مومنین کہتے ہیں تانے کے طور پہ، لیکن سمجھ تبھی آتی ہے جب امیر المؤمنین کو ہی اپنا امیر مانا جائے۔ امیر الفاسقین کو جو اپنے امیر مانتے ہوں وہ مومنین کے لفظ سے واقف اور آشنا ہی نہیں ہو سکتے، اس لیے ان کے لیے رب نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین، خدا نے مومنوں پر ایسا۔ یقین کیجئے نبی مکرم ہادی محسن نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہو، آپ کی شہزادی کی ولادت با سعادت ہو، مولا کائنات مولود کعبہ کرم اللہ وجل کریم علیہ السلام کی ولادت با سعادت ہو، شہزادوں کی ہو، سید الاصفیاء امام حسن مجتبی علیہ السلام، سید الشہداء امام عالی مقام، امام عرش مقام، امام دو جہان، امام انس و جان علیہ السلام، بنا لا الہ، آپ کی ولادت با سعادت ہو، آپ کے شہزادوں کی ہو، امام محمد باقر علیہ السلام کی ہو، امام زین العابدین علیہ السلام کی ہو، امام محمد باقر علیہ السلام کی ہو، یا صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام کی ولادت با سعادت، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، یا ولادت با سعادت امام علی رضی علیہ السلام کی ہو، یا ظہور، یوں کہہ لیتے ہیں نا، کچھ مومنین انتظار کرتے ہوں کہ کیا ولادت کہہ رہا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ظہور پر نور امام علی رضا علیہ السلام ہو، امام تقی علیہ السلام ہو، امام نقی علیہ السلام ہو، امام حسن عسکری علیہ السلام ہو، اور جن کا ظہور ہو چکے ہے، جنہوں نے پردہ غیبت سے پھر ایک بار ظہور فرمانا ہے، منجر بشریت عالم، شہباز لامکان، نور زہرا حجل اللہ تعالیٰ فرج شریف، ان کا ظہور ہو کسی بھی لمحے ہوا ہو، بس اللہ پاک نے یہی کہا، کیونکہ مومنین کو بتانا مشکل نہیں ہوتا، کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک نہیں، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 12 روایات ملتی ہیں، اور وہ ذات جو رب کہہ رہا ہے، میرا محبوب وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، وہ فرما رہی ہے ذات
کہ کلنا محمد، اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کلنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس لیے لقد من اللہ علی المؤمنین، جب میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میلاد صادق آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منائیں، جب حضور کا ذکر ہو تو یوں سمجھ لیں کہ شہزادے کا ذکر ہو رہا ہے، جب شہزادے کا ہو تو یوں سمجھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو۔ یہی تو جو جعلی مسلمان بنے پھرتے ہیں نا بیچارے، جس میں فرقے سے آیا ہوں ان کی بات کر رہا ہوں، وہ جی نہ اللہ کا نام، نہ نبی کا نام، علی کا نام، سیدہ سلام اللہ علیہ کا کہتے ہیں، کہیں حسنین کریمہ، وہ جی یا حسین پڑھتے۔ تمہیں کیا پتہ ہے یا حسین کہنے میں حسین کی معرفت کسی عام آدمی کو ہوتی ہے؟ نالیاں صاف کرنے والے کو، بس اتنی سی تمثیل کی اجازت دیجیے، نالیاں صاف کرنے والے کو، گٹر صاف کرنے والے کو آپ سونے کی انگوٹھی دیں گے کہ جناب یہ ذرا اس کو ٹانکا لگا دیں؟ بلکہ آج کل تو یوں کہیں کہ کین یو گیو گریٹ لیپ ٹاپ اور سم تھنگ لائک اینی اسپیشل فون، I don't want to recall the name of any company, your best IT product to a bin man? No. آپ تو ہنسیں گے، آپ کہیں گے پاگل ہو۔ اس لیے یہ ضروری ہے بات کرنا اور یہ بتانا کہ خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، خاصاں دی گل آما اگے نہیں مناسب کرنی، مٹھی کھیر پکا محمد کتیاں اگے ترنی۔ ہاں یہ حقیقت ہے، اور یہی تو رسول و آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد ہے کہ ہمارے مقام اور ہمارے مرتبے کا ذکر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کے سامنے کرو جنہیں اس مرتبے کا پتہ ہو۔ میں برسبیل تذکرہ ایسے بیٹھے شیخ سعدی کا یہ جو بیت ہے بڑا مشہور، بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس کے حوالے سے کتاب کھولی تو بس ان کا ایک قطع آ گیا، اور پھر یہ سمجھ آئے گی ہمیں آیہ کریمہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب یہ ایک ایک اس کا پہر جو ہے نا، اس آیہ کریمہ کا ایک ایک پہرا دینے کے قابل ہے، ایک ایک فقرہ تفسیریں لکھنے کے قابل ہے، کہ پہلے تو بندہ یہ سمجھے مومن کون ہے، مومنین کہلوانے کے حقدار کون ہے، اور پھر مومن کا مرتبہ کیا ہے اور اس کے اوپر اس کے فضائل کیا ہیں۔ ایمان کے مراتب میں کیا کیا مراتب ہوتے ہیں، یعنی رب نے جب یا ایھا الذین آمنوا کہا تو ایمان والوں کے امیر سے لے کر امیر المومنین امام المتقین نور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر، اس لیے کہ جب ہم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور کی بات کرتے ہیں تو آپ نے خود فرمایا میں اور علی ایک نور تھے اللہ کے ہاں۔ مختلف روایات ہیں، کوئی 14,000 سال کہتا ہے، کوئی لاکھ سال کہتا ہے، کوئی کئی لاکھ کہتا ہے، کسی کو کیا پتا۔ ان عالموں، ان مفتریوں، بلکہ مجتہدین کی بھی پیدائش سے پہلے یہ تو بس ابھی ڈسکور ہو رہا ہے نا، کہ اتنے عرصے سے زندگی ہے، اتنے عرصے سے یہ ہے۔ بھائی ہمیں آج تک کوئی نہیں بتا سکا
کہ رب نے جو قرآن میں یہ پیغام بھیجا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم، کب سے شروع ہے؟ کوئی کنفرم نہیں کرتا، نہ کر سکتا ہے، نہ اس کو حوصلہ ہے کہ کب تک رہے گا۔ البتہ اگلی بات بھی ایسے ہی ہے، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور اس کو رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں، بس ان کو لعنت ہے اس دنیا میں آخرت میں۔ عذاب مہین ان کے لیے رب نے تیار کیے۔ تو آئیے آج پہلے تو آپ آل رسول کی لعنتوں پر بات کرتے تھے، آج اس خوشی کے موقع پر جیسے عید ظہرہ ہوتی ہے تو دشمنان آل رسول، دشمنان اہل بیت علیہ السلام لعنت اللہ علیہ پر لعنتیں بھیجتے ہیں، تو یہ جو ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ مصطفیٰ کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں پر بھی لعنت بھیجنا بڑا ضروری ہے۔ وہاں کیف پہنچ گئی، فکر نہ کریں اور ذکر نہ کریں۔ رب فرما رہا ہے خدا نے مومنوں پر احسان کیا، ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے جو ان کو خدا کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے اور ان کو پاک کر دے، خدا کی کتاب اور دانائی سکھاتے۔ پہلے تو یہ لوگ صریح، یہ لوگ ترجمہ کرنے والے، کیا یہ لوگ گمراہی میں نہیں تھے؟ خدا نے مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے، مومنوں پر احسان کیا ہے رب نے، ان میں انہی میں سے ایک پیغمبر بھیجے ہیں۔ یہ بڑی باریک سی بات ہے، اور یہیں ایسے ہی مواقع پر بے ایمان بے ایمانیاں کرتے ہیں ترجموں میں۔ گمراہوں میں پھنسے ہوئے تھے نا وہ لوگ، انبیاء کے دشمنان اس وقت سے لے کر آج تک۔ باہر کیف آپ کو ولادت باسعادت صادقین مبارک ہو، نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و باسعادت بالخصوص اس لیے کہ جو ویسے جو دیکھیے، میں سنی تھا اس لیے کہنا ضروری ہے، کوئی یکم ہے، کوئی 2 ہے، کوئی 9 ہے، کوئی 12 ہے، کوئی 11 ہے، مختلف ہے۔ جس امت نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو یاد نہیں رکھا، اسے کیا پتا ولادت کیا ہے؟ جھوٹے کچھ بھی منائیں، 17 ربیع الاول ہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت۔ یہی کمال ہے مکتب اہل بیت کا، ملت جعفریہ کا، اس لیے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کی نور پرکیف اور نور روح افزا اور روح افیودگی کے لیے ان کی محبت کی، ان کی سعادت کی، ان کی مولود مسعود کی جو خوشیاں اور یہ جو گھڑیاں منانے کی جو سب سے بڑی انداز یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو کہیں گے اے ملت جعفریہ، اے ملت جعفریہ، آپ کو مبارک ہو اپنے آقاؤں کی ولادتیں، اپنے آقاؤں کا ظہور پر نور۔ اللہ پاک ہمیں اپنے محبوب مکرم ہادی موسم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی محبتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وما ارسلناک الا رحمت للعالمین وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تُكَذِّبَانِ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبتوں کو اللہ کے شکر کے طور پر منائیں، اللہ کی عظمتوں کے طور پر منائیں۔ والدہ مکرمہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں سلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام، حضرت عبداللہ علیہ السلام کے والد گرامی حضرت عبدالمطلب علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام، آپ کی سارے اجداد اور آپ کی ساری اولاد کی بارگاہ میں سلام۔
اے مولا تعالیٰ، اے رب کریم، تیرے محبوبوں کا واسطہ اس محبت کو قبول کر جو تو نے ہمارے دل میں رکھی ہے، اور اسے بڑھا، اور مالک ہمارے کردار کو، ہمارے افکار کو ویسا کر جس طرح ان ہستیوں نے کیا، کہا اور چاہا۔ بس تحفہ پھر یاد کراتا ہوں، مومن وہ ہے، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تحفہ، مومن وہ ہے، مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے، دوسرے کے لیے بھی ویسا ہی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو ملاقات ہوگی، آپ کو، اپنے آپ کو، پوری ملت جعفریہ کو نبی پاک کے اللہ، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔